جمال بھی علی جیسا کہ جو کائنات کے لیے فخر و زینت ہو، زینب اس کی زینت ہے۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تم نے ہم سے حکومت لے لی اور ہمیں رسوا کر دیا اور تجھے بڑی عزتیں مل گئیں، تیرے پر ہی یہ زیب دیتا ہے کہ تم اللہ کا خون بہائے، اس لیے کہ تو اس ہندا کا بیٹا ہے کہ جس نے حمزہ کا جگر چبایا تھا۔ پڑھ دینا بھی آسان ہے، سن لینا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن جب یہ پڑھے اور بتا دیا کہ اگر کوئی اس فضائل کے قائل ہے تو اس کے لیے اعمال اس کو فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر کوئی ان فضائل کے قائل ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی تبلیغ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ لہذا صرف اور صرف فضائل پڑھے، جناب امیر کے فضائل، امام حسین علیہ السلام کے فضائل، جناب زینب کے خطبے کا اثر تھا کہ ایک مرتبہ دربار میں شور گریہ بلند ہوا، یزید کے سپاہی اور جو دربار میں قائد تھے اس کے بیٹھے تھے وہ رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ملعون جو ہے وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ علی کی بیٹی میں نے حسین کو قتل نہیں کیا ہے۔ چند لمحوں میں صرف ایک خطبے نے یزید کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ ابھی تک جس بات پہ فخر کر رہا تھا اب کہہ رہا ہے میں نے قتل نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا یزید خدا کی قسم تو جھوٹا ہے، تو نے ہی ہمارے ساتھ اور ابن زیاد کو حکم دیا تھا اور اب قیامت تک لعنت تیری گردن سے الگ نہیں ہو سکے گی۔ اب چاہے کوئی یزید کو خواب میں دیکھے یا خود یزید اس کے سامنے بھی آ جائے مگر یزید کو لعنت سے نہیں بچا پائے گا، اس لیے کہ زینب نے پورے یقین سے کہہ دیا کہ لعنت اب تیرا مقدر اور اب تو رسوا ہو کے رہے گا، یہ چند دن کی تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یزید ان قریب تو جن بزرگوں پہ ناز کر رہا ہے ان کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا اور ان سے ملا دیا جائے گا، اس وقت تو اس بات سالوں کے بعد آج یہ اثر ہوتا ہے۔ صرف اور صرف تصور شرط ہے، اگر رونے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں تو کسی روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تصور شرط ہے کہ جب رباب کربلا پہنچی ہوں گی اور فرات کو بہتے ہوئے دیکھا ہوگا تو کیا نہ یاد آیا ہوگا کہ ایک جرائے آپ کے لیے میرا ششماہ حرملہ کے تیر کا شکار ہو گیا۔ جب بہتی ہوئی فرات کو جناب لیلا نے دیکھا ہوگا تو نہ یاد آیا ہوگا کہ علی اکبر کہہ رہے تھے بابا اگر ایک کاسہ آپ مل جائے تو ابھی اشریا کو بتا دوں کہ علی کا پوتا کیسے جنگ کرتا ہے، میں نے بدر و احد اور حنین یاد دلا دوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ امام سجاد نے فرات کو غور سے دیکھا اور کہتے ہیں فرات تو اب تک بہ رہی ہے جب کہ میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حدیثوں چند دن بچے ہیں، اس لیے کہ جب 40 گزر جاتی ہے، جب امام حسین کا چہلم تو اس کے بعد پھر ایام اعظم بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی اعتبار سے سنیے، سخت مصائب ہیں، مصائب پڑھ دینا آسان ہے لیکن گریے کا حق ادا کرنا اس لیے بہت مشکل ہے کہ حسین کا وارث جو پردہ غیب میں 1300 برس سے رو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جد مظلوم خون کے آنسو بھی آ جائیں پھر بھی آپ کے گریے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی مصیبت جس وقت جناب زینب پہنچی ہیں کربلا تو غور سے کربلا کے جنگل کو دیکھا، ہر طرف ویرانی تھی، مظلومیت تھی، بے کسی تھی۔ ایک مرتبہ اسی عالم میں آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار میرے بھیا کے ظاہر کہاں ہے؟ یہ آج کروڑوں کا یہ ہجوم زینب کی تمنا ہے اور زینب کے دل کی ڈھارس ہے 3 دن تک، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 7 دن تک وہاں عزاداری ہوئی۔ بشیر ابن جزلم چاہنے والا تھا، وہ جانتا تھا کہ یزید کسی بھی وقت کچھ بھی حکم دے سکتا ہے، لہذا امام سجاد کی خدمت میں آیا، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا اس بیابان میں اس تنہائی میں بہت دن رکنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چلیے مدینے چلیے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اہل حرم کو آمادہ کیا۔ بس تصور شرط ہے عزیزوں کہ کس طریقے سے جناب لیلا کربلا سے رخصت ہوئی ہوگی، کس طریقے سے جناب فروا کربلا سے رخصت ہوئی ہوگی، کس طریقے سے ام کلثوم عباس کی قبر سے جدا ہوئی ہوگی، اور کس طریقے سے آقا حسین کی قبر سے جناب زینب ودا ہوئی ہوگی۔
साहिब रियाजुल खुद लिखते हैं कि ज़ैनब कह रही थी कि भैया हालात इजाजत नहीं दे रहे हैं, वरना दिल तो चाहता है कि जिंदगी भर आपकी कब्र की मुजाबिर बन के रहूं। ये भैया करबला से जाने का जी नहीं चाहता है। हुक्म इमाम था। एक मर्तबा अहले हरम सवार हुए, सब सवार हो गए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने शुमार किया तो जनाब रबाब नहीं थी। अल्लाह अकबर। अब जो आई तो देखा कब्र हुसैन पर रबाब सर रखे हुए रो रही हैं। जनाब ज़ैनब ने बाजू थामा, कहा चलिए रबाब चलिए हम मदीने जा रहे हैं। एक मर्तबा जनाब रबाब ने सर उठाया, कहा शहजादी आप मदीने जाएं इसलिए कि मदीने में आपके वारिस अब्दुल्ला मौजूद है। ये बताइए कि ये रबाब मदीने जाके अब क्या करेगी? अरे मेरा वारिस भी यही है, मेरा 6 महीने का सर भी यही है। अरे मेरी 4 बरस की सकीना शाम के जिंदान में अंधेरे में सो गई। ये शहजादी अब रबाब मदीने के आए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जनाब रबाब से कहा कि बीबी रबाब चलिए। जनाब ज़ैनब के एहतराम में और इमाम सज्जाद के हुक्म से जनाब रबाब एक मर्तबा कब्र इमाम हुसैन से बुलंद हुई और बुलंद होने के बाद कहती है आका ए मेरे वाली, ए मेरे सैयद और सरदार, इमाम का हुक्म है इसलिए जा रही हूँ, लेकिन एक वादा है कि चूंकि आपकी कब्र पेश आया है लिहाजा रबाब जब तक जिंदा रहेगी कभी साए में नहीं रहेगी। इस वादे के साथ रबाब करबला से रुखसत हुई, जब तक जिंदा रही मदीने में कभी साए में न गई। कि इसी आदम में एक दिन इमाम सज्जाद आते हैं और आगे अपनी माँ से कहते हैं अम्मा चलिए चल के साए में चलिए, इसलिए कि